العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل قوله بلا شبهة احتراز عن التسمية لأن فيها شبهة ولذا لم يكفر جاحدها ولم يجز الاكتفاء بها في الصلاة ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء والأصح أنها من القرآن وإنما لم يكفر جاحدها لوجود الشبهة وإنما لم يجز الاكتفاء بها في الصلاة لعدم كونها آية تامة عند البعض وإنما يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك لا بقصد التلاوة. اور کہا گیا کہ ماتن کا قول بلا شبہ تسمیہ سے احتراز ہے، کیونکہ تسمیہ کا قرآن میں سے ہونے میں شک ہے، شبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا ہے اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے. اور جنوبی شخص اور حیض و نفاس میں مبتلا عورت کے لیے اس کی تلاوت حرام نہیں ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ قرآن سے ہے اور اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، کیونکہ شبہ موجود ہے. اور نماز میں اس پر اکتفا کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ وہ بعض کے نزدیک پوری آیت نہیں ہے. اور جنوبی اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے تبرک برکت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھنا جائز ہے، نہ کہ تلاوت کے ارادے سے. عزیز طلبہ کرام، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ماتن نے اپنے قول بلا شبہۃ المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ جو بلا شبہۃ ہیں، اپنے اس قول کے ذریعے تسمیہ کو قرآن ہونے سے خارج کیا ہے، کیونکہ تسمیہ کا قرآن میں سے ہونا مشتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے. تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے. چنانچہ معلوم ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے. اگر تسمیہ قرآن کا جز ہوتا تو اس کا منکر کافر ہوتا، منکر کافر نہیں، معلوم ہوا تسمیہ قرآن کا جز نہیں. اسی طرح نماز میں صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک ایک آیت پر اکتفا کرنا جائز ہے. اگر تسمیہ قرآن کریم کی آیت ہوتی تو اس پر اکتفا کرنا جائز ہوتا، لیکن اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے. اسی طرح جنوبی شخص، حائضہ عورت اور نفاس میں مبتلا عورت کے لیے تسمیہ کی تلاوت کرنا جائز ہے، حالانکہ ان کے واسطے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. اور ان کے لیے تسمیہ کی تلاوت جائز، معلوم ہوا تسمیہ قرآن کا جز نہیں، قرآن نہیں، اس لیے تو ان کے لیے
تسمیہ کی تلاوت جائز ہے، اس سے بھی تسمیہ کا جزو قرآن ہونا باطل ہوتا ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز ہے، سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ تسمیہ جب قرآن کا جز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن کا جز ہے، تو تسمیہ کے قرآن میں سے ہونے کا منکر کافر کیوں نہیں ہوتا؟ جب وہ قرآن کریم کا جز ہے تو قرآن کا منکر کافر ہوتا، تو پھر تسمیہ کا منکر کافر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی چونکہ تسمیہ کے قرآن میں سے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امام مالک تسمیہ کے قرآن میں سے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کے اختلاف کی وجہ سے تسمیہ کا جزء قرآن ہونا مشکوک اور مشتبہ ہو گیا، اختلاف کی وجہ سے اشتباہ ہو گیا، اور جس چیز کے قرآن ہونے میں شبہ ہو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اور تسمیہ کے قرآن کا جز ہونے میں اشتباہ ہو گیا، شک ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا اختلاف کی وجہ سے، اور جس چیز کے قرآن ہونے میں شبہ ہو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، لہذا تسمیہ کے جزء قرآن ہونے کا منکر بھی کافر نہ ہوگا۔ اور رہی یہ بات کہ جب تسمیہ قرآن میں سے ہے تو نماز میں اس پر اکتفا کرنا کیوں ناجائز ہے؟ تسمیہ قرآن کا جز ہے تو پھر اس پر اکتفا کرنا نماز میں کیوں ناجائز ہے؟ نماز ہو جانا چاہیے تسمیہ کی تلاوت سے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ بعض حضرات کے نزدیک چونکہ پوری ایک آیت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا، اس لیے نماز میں فقط تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جواز صلاۃ کے لیے کم از کم ایک پوری آیت کا ہونا ضروری ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ دونوں مل کر الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ دونوں مل کر کے ایک آیت ہے، اور تسمیہ ناقص آیت ہے، ادھوری آیت ہے، لہذا ایک مکمل آیت اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز کے لیے کافی ہوگی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آیت نہیں بلکہ ناقص آیت ہے، اور ناقص آیت نماز کی صحت کے لیے، جواز صلاۃ کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جواز صلاۃ کے لیے کم از کم ایک پوری آیت کا ہونا ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ناقص آیت ہے، ادھوری آیت ہے۔ اور رہا جنوبی حائضہ اور نفاس میں مبتلا عورت کے لیے تلاوت کا جائز ہونا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے لیے تبرک کے ارادے سے تسمیہ پڑھنا جائز ہے، تلاوت کے ارادے سے جائز نہیں ہے، تلاوت کے ارادے سے جائز نہیں ہے، تبرک کے ارادے سے جائز ہے۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح بسم اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فائدے کے طور پر چند باتیں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک میں دو طرح بسم اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سورہ نمل میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک سورتوں کے شروع میں۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل والی بسم اللہ قرآن پاک کا جز ہے، اور خود سورہ نمل کا بھی جز ہے، اور جو بسم اللہ سورتوں کے شروع میں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، جو بسم اللہ سورتوں کے آغاز میں ہے
اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ فاتحہ کا جز ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہا بسم اللہ قرآن ہی کا جز نہیں ہے، چہ جائے کہ فاتحہ کا جز ہو۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں نہ جہرن پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی سرن۔ احناف و شوافع نے کہا کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، بسم اللہ قرآن کا جز ہے، اسی لیے تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا جز ہے بسم اللہ۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا بسم اللہ سورتوں کا بھی جز ہے یا نہیں؟ تو احناف اس بات کے قائل ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا جز نہیں۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ قرآن کا جز تو ہے، سورتوں کا جز نہیں ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ اور شوافع اس پر تو متفق ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ احناف بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں، اور شوافع بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، مگر اس بات میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ دوسری سورتوں کا بھی جز ہے یا نہیں۔ تو بعض شوافع کہتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا جز ہے اسی طرح دوسری سورتوں کا بھی جز ہے، اور بعض شوافع کہتے ہیں کہ باقی سورتوں کا جز نہیں ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قرآن ہی کا جز نہیں ہے، چہ جائے کہ سورہ فاتحہ کا جز ہو، اور احناف و شوافع دونوں اس بات میں متفق ہے کہ قرآن کریم کا جز ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے۔ پھر احناف و شوافع میں آگے چل کر اس بات میں اختلاف ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے۔ پھر آگے چل کر اس بات میں اختلاف ہے شوافع کے درمیان کہ سورہ فاتحہ کی طرح دیگر صورتوں کا بھی جز ہے یا نہیں۔ بعض شوافع کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرح دیگر صورتوں کا بھی جز ہے، اور بعض شوافع کے نزدیک صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، دیگر صورتوں کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ، یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا لا انہ اسم للنظم فقط کما ينبئ عنہ تعریفہ بالانزال والکتابۃ والنقل، ولا انہ اسم للمعنى ولا انہ اسم للمعنى فقط کما یتوہم من تجویز ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی للقراءۃ الفارسیۃ فی الصلاة مع القدرۃ علی النظم العربی۔ اور قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ قرآن کی تعریف کے بیان کے بعد اس کی تقسیم کی تمہید ہے، یعنی قرآن نظم یعنی الفاظ اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے۔ نہ تو فقط نظم الفاظ کا نام ہے، نہ تو فقط قرآن الفاظ کا نام ہے، جیسا کہ انزال، کتابت اور نقل کے ذریعے اس کی تعریف کرنا اس کی خبر دیتا ہے،
اور نہ صرف معنی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظم عربی پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں قرات کرنے کو جائز قرار دینے سے وہم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب منار قرآن کی تقسیم بیان فرمائیں گے آگے چل کر، اس لیے تمہید کے طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ اس بارے میں 3 قول مذکور ہیں۔ قول اول، قرآن فقط نظم یعنی الفاظ کا نام ہے۔ قول ثانی، قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ قول ثالث، قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ماتن اور شارح دونوں کے نزدیک یہی تیسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ قرآن نظم اور معنی، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ سابق میں قرآن کی تعریف کے موقع پر قرآن کی 3 صفتیں ذکر کی گئی: المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا۔ یہ 3 صفت قرآن کی ذکر کی گئی، اور یہ بات مسلم ہے کہ انزال کتابت اور نقل کے ساتھ نظم اور لفظ تو متصف ہوتا ہے مگر معنی متصف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن الفاظ کا نام ہے، اور قرآن ہونے میں معنی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا، یعنی عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح، وسیع اور منضبط و پرشوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی، اور عربیت اور غیر عربیت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ معنی کے ساتھ، کیونکہ معنی قدر مشترک تمام زبانوں میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے اور معنی کو قرآن ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ پہلے قول والوں کی دلیل ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں قراءت قرآن فرض ہے، اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عربی عبارت پڑھنے کی قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں قراءت کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فارسی زبان میں قراءت قرآن سے قرآن کے معنی تو موجود ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ موجود نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور پہلی تمام کتب سماوی چونکہ غیر عربی میں تھی، اس لیے قرآن پاک کا پہلی کتابوں میں موجود ہونا معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے نہ کہ الفاظ کے اعتبار سے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا۔ تیسرے قول کی دلیل، تیسرا قول یہ تھا کہ قرآن الفاظ و معنی دونوں کا نام ہے۔ تیسرے قول کی دلیل سابقہ دونوں اقوال کی دلیلیں ہے، کیونکہ قول اول کے دلائل سے نظم کا، الفاظ کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا، اور قول ثانی کے دلائل سے معنی کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ دونوں سے نظم اور معنی کے مجموعے کا قرآن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور رہا قول اول کے قائلین کا یہ کہنا کہ انزال کتابت اور نقل کے ساتھ صرف الفاظ متصف ہوتے ہیں، معنی متصف نہیں ہوتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انزال وغیرہ
مذکورہ اوصاف جس طرح الفاظ میں جاری اور ساری ہے، اسی طرح الفاظ کے واسطے سے معنی میں بھی جاری اور ساری ہیں، یعنی الفاظ کے واسطے سے معنی بھی منزل، معنی بھی مکتوب اور معنی بھی منقول ہے۔ چنانچہ جب الفاظ کے واسطے سے معنی بھی منزل، مکتوب اور منقول ہے تو قرآن کی تعریف لفظ اور معنی کے مجموعے پر صادق آئے گی، نہ کہ صرف لفظ پر۔ اور جب قرآن کی تعریف نظم اور معنی کے مجموعے پر صادق آتی ہے تو دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہوگا۔ اور قول ثانی کے دلائل اور قول ثانی کے قائلین کا یہ کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عربی عبارت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی قدرت کے باوجود فارسی زبان میں نماز میں قرأت کرنے کو جائز قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم کا عربی پر قدرت کے باوجود فارسی زبان میں نماز میں قرأت کرنے کی اجازت دینا ایک مصلحت کے پیش نظر ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی حالت ہے، اور عربی عبارت حیرت انگیز، نہایت معنی خیز اور انسان کو عاجز کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ ایک نمازی ایسی حالت میں ایسی بھرپور عبارت زبان پر نہ لا سکے تو اس کو فارسی زبان میں قرأت کرنے کی اجازت دی گئی، یا اس وجہ سے جائز کہا گیا کہ اگر نمازی نماز میں عربی الفاظ کی قرأت میں لگ جائے تو اس کا ذہن اس سے عربی الفاظ کی بلاغت و فصاحت اور انتہا درجے کی خوبیوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور مسجع اور مقفع عبارتوں سے لطف اندوز ہونے لگے گا، اور اس طرح اس کا حضور قلب اللہ کے ساتھ خالص اور بے لوث نہ رہ سکے گا، بلکہ یہ عربی الفاظ اس نمازی اور اللہ کے درمیان ایک حجاب اور پردہ بن کر ظاہر ہوگے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چونکہ توحید اور مشاہدہ حق کے دریا میں غرق تھے، اس لیے وہ بجز ذات باری کے اور کسی طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔ بس اس خدا رسیدہ بندے کے مذکورہ مصلحت کے پیش نظر عربی پر قدرت رکھتے ہوئے فارسی میں قرأت کی اجازت دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنوبی اور حائضہ کے لیے فارسی زبان میں قرأت قرآن کرنا اور فارسی زبان میں ترجمہ کیے ہوئے قرآن کو چھونا جائز ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقط معنی کا نام قرآن ہوتا تو امام اعظم جنوبی اور حائضہ کے لیے فارسی زبان میں قرأت قرآن کی اجازت نہ دیتے اور فارسی زبان میں ترجمہ کیے ہوئے قرآن کو ان کے لیے چھونا جائز قرار نہ دیتے۔ در مختار میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما کر عربی پر قدرت رکھتے ہوئے نماز میں فارسی زبان میں قراءت قرآن کے عدم جواز کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ اگر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول مرجوع الیہ کو سامنے رکھا جائے تو اس سے اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا ہے، اور جب آپ نے رجوع فرما لیا ہے اپنے قول سے تو پھر اس سے اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ مذکورہ دونوں آیتوں انا انزلناہ قرآنا عربیا اور وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو در حقیقت نظم، لفظ اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے، مگر پہلی آیت میں نظم مراد لینا
لفظ مراد لینا اور دوسری آیت میں معنی مراد لینا مجازن ہے، اور کسی چیز پر حقیقت سے استدلال کیا جاتا ہے نہ کہ مجاز سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا سے نظم کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے، اور وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ سے معنی کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پس دونوں آیتوں سے نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا قرآن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔